والفجر وليال العشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اور جفت راتوں کی اور طاق راتوں کی، یعنی 10 تاریخوں کی وہ بہت فضیلت والی ہیں راتیں، اور جفت یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی اور طاق یعنی 9ویں تاریخ کی قسم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی فجر صبح کا وقت ہے، اور 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، اور شفع سے مراد 10 ذی الحجہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 ذی الحجہ کے ایام کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا، پھر وہ ان سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، یعنی جس شخص نے اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر دیا، ایسے شخص کا عمل تو ان 10 دنوں میں نیکی کرنے سے افضل ہے، ورنہ اس کے علاوہ ان دنوں کے اعمال فضیلت میں 7 اعمال سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں ان 10 ایام کی عبادت سے بڑھ کر عظیم تر اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کثرت سے کیا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ہر ایک رات جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے۔ یہاں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے 13ویں تاریخ تک 4 دنوں کا روزہ رکھنا حلال نہیں ہے، تو یہ ذکر کی گئی فضیلت 9ویں تاریخ تک کے لیے ہے، یعنی 9 سے پہلے 9 تاریخ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جس دن عرفات کے میدان میں حاجی حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس دن کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تو اس کے پے در پے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جس دن عرفات میں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس دن کو عرفہ کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں پورے سال میں بس یہی ایک دن عرفہ ہے۔ کم علم لوگوں نے اور بھی کئی دنوں کا نام اپنی طرف سے عرفہ رکھ لیا ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے، بہت ہی غلط ہے۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔
ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ قربانی مال کی زیادتی کا سبب بنتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، قربانی مال و دولت میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابو خادم قرض لے کر قربانی کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، جب آپ پر قربانی واجب نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے تو قرض لے کر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ لَکُمْ فِیہا خیر، تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں خیر و برکت ہے۔ لَکُمْ فِیہا خیر، تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں خیر و برکت ہے۔ کیا اس خیر و برکت سے محروم ہو جانا کوئی عقل مندانہ اقدام ہو سکتا ہے؟ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کی اس قدر اہمیت، فضیلت اور دین و دنیا کی خیر و برکت بیان فرمائیں، اور ہم علماء اسلام اسی کی مخالفت اور اس کو رد کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ قربانی کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے۔ شرح مرات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100، عمرہ حدیبیہ میں 70 اور عمرہ قضاء میں 60 اونٹ ذبح فرمائے تھے۔ ماہ ذو الحجہ کے آغاز سے قربانی تک بالوں کا حکم۔ ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذو الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی ذبح نہ کرے جسم کے کسی عضو سے بال ناخن صاف نہ کرے، کیونکہ قربانی کرنے والا اپنی جان کے فدیہ میں قربانی کر رہا ہے، اور قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے ہر جز کا بدلہ ہوتا ہے۔ جسم کا کوئی جز نزول رحمت کے وقت غائب ہو کر قربانی کے رحمت سے محروم نہ رہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا ہے۔ لیکن 40 دن سے زیادہ مدت ہو جاتی ہے تو کراہت سے بچنے کی خاطر بال وغیرہ کی صفائی میں ڈھیل نہ کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا کہ فدیہ لے کر آؤ، تو اس دھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو بشارت سمجھ کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے کہ فدیہ آ گیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنے لگے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص باوجود قربانی کی استطاعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ بارگاہ خدا بندی میں حاضری کے قابل ہی نہیں۔